کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ایسا بادشاہ بھی گزرا ہے جس نے اپنے گھوڑے کو روم کا سینیٹر بنانے کا اعلان کر دیا تھا اور جس کے نام سے پورا روم کانپ اٹھتا تھا۔ بات ہو رہی ہے روم کے تیسرے شہنشاہ کالیگولا کی، جس کا اصل نام گائیوس جولیس سیزر جرمینیکس تھا۔ جو 12 عیسوی میں پیدا ہوا، مگر اسے کالیگولا یعنی چھوٹے بوٹ کا لقب اس لیے ملا کیونکہ بچپن میں وہ اپنے باپ جرنیکس کے ساتھ فوجی چھاونیوں میں چھوٹی سی فوجی وردی اور بوٹ پہن کر گھوما کرتا تھا اور فوجیوں نے پیار سے یہ نام اسے دے دیا۔ 37 عیسوی میں جب کالیگولا تخت پر بیٹھا تو رومی عوام خوشی سے جھوم اٹھے کیونکہ اس سے پہلے کا حکمران ٹیبیریس ایک ظالم اور شکی مزاج بادشاہ کے طور پر بدنام تھا، اور کالیگولا نے شروع کے 6 ماہ میں ٹیکس ختم کیے، فوجیوں کو انعامات دیے اور عوام کے لیے شاندار گلیڈیٹوریل گیمز کا انعقاد کیا۔ مگر یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ کہا جاتا ہے کہ اقتدار کے چند مہینوں بعد ہی کالیگولا شدید بیمار پڑ گیا، اور جب وہ صحت یاب ہوا تو ایک بالکل مختلف انسان بن چکا تھا۔ مورخین کے مطابق یہ تبدیلی یا تو اس بیماری کے باعث دماغی نقصان کا نتیجہ تھی یا پھر اقتدار کا نشہ اس کے اصل ظالمانہ روپ کو باہر لے آیا۔ اس کے بعد کالیگولا نے سینٹ کے خلاف ٹریجن ٹرائلز کا سلسلہ شروع کیا، جھوٹے الزامات لگا کر امیر ترین رومیوں کو قتل کروایا تاکہ ان کی جائیدادیں ضبط کی جا سکیں، اور اپنے سب سے بڑے محسن پریٹورین پرفیکٹ میکرو کو بھی خودکشی پر مجبور کر دیا، جس کی مدد سے وہ تخت تک پہنچا تھا۔ رومی مورخ سوئیٹونیس کے مطابق کالیگولا کو انسانوں کو اذیت میں مبتلا دیکھ کر عجیب لذت ملتی تھی۔ وہ لوگوں کو آہستہ آہستہ اذیت دے کر مارنے کا حکم دیتا، اور ایک واقعہ تو یہاں تک بیان ہوتا ہے کہ اس نے ایک شخص کی زبان محض اس لیے کٹوا دی کیونکہ وہ رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ مگر کالیگولا کی سب سے حیران کن حرکتیں وہ تھیں جو اس کے میگالومونیا یعنی خود کو خدا سمجھنے کے جنون سے جنم لیتی تھی۔ مثلاً اس نے خلیج نیپلز میں 3 میل لمبا عارضی پل تجارتی بحری جہازوں کو جوڑ کر بنوایا اور کئی دن تک اس پر گھوڑا دوڑاتا رہا، محض یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ سمندری دیوتا نیپچون سے بھی زیادہ برتر ہے، اور اس فضول منصوبے کے لیے اتنا اناج ضائع ہوا کہ روم میں قحط جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ایک اور مشہور روایت کے مطابق جب اس نے برطانیہ پر حملے کا اعلان کیا تو فوج کو ساحل پر لا کھڑا کیا، مگر حملہ کرنے کی بجائے سپاہیوں کو سمندری سیپیاں چننے کا حکم دیا اور انہیں فتح کی غنیمت قرار دے کر روم لے آیا۔ اگرچہ جدید مورخین جیسے اینتھنی بیرٹ کہتے ہیں کہ کالیگولا کے بارے میں زیادہ تر داستانیں انہی سینیٹرز نے لکھیں جو اس سے نفرت کرتے تھے، اس لیے ممکن ہے حقیقت اتنی ڈراؤنی نہ ہو جتنی بیان کی جاتی ہے، مگر اس کی سفاکی، اسراف اور جبر کے ثبوت اتنے زیادہ ہیں کہ تاریخ نے اسے ہمیشہ کے لیے ایک ظالم اور جنونی حکمران کے طور پر یاد رکھا۔ آخر کار 41 عیسوی میں جب اس کے اپنے محافظ دستے، پرائٹورین گارڈ کے افسران اور کچھ سینیٹرز نے مل کر سازش تیار کی، کالیگولا کو پیلاٹائن گیمز کے دوران قریباً 30 وار کر کے قتل کر دیا گیا، اور یوں صرف 4 سالہ ایک ایسا دور حکومت ختم ہوا جس نے روم کی تاریخ میں سفاکی، جنون اور مطلق العنانی کی ایک انمٹ داستان چھوڑ دی۔